السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا ہی عبادت ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، اخرجہ الترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا، کوئی فیصلہ نہیں لوٹایا جاتا ہے مگر دعا کے ذریعے، اور عمر میں زیادتی نہیں کی جاتی مگر نیکی کے ذریعے۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اخرجہ الترمذی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے، نہ پوچھے، اللہ کو سوال نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دعا ایک عظیم عبادت ہے، دعا ایک عظیم عبادت ہے، ہر انسان کو دعا کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دعا کرنے والے بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا عزیز ہے، محبوب ہے، وہ بندہ پسندیدہ ہے جو آدمی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، گروزاری کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے وہ تمام چیزیں عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ دعا جو ہے اللہ رب العالمین کی فضل اور رحمت ہے، اسے غیر اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ غیر اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ کھلم کھلا شرک ہو جائے گا، اور شرک یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ لہذا انسان کو یا رسول اللہ، یا غوث اور یا حسین یا علی کے ایسے القاب کے ذریعے سے دعا کرنا یہ بالکل شرک ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ شریک کر رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، عربی گرامر کے حساب سے یا کو جو لفظ ہے یہ زندہ لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا ایک بہت بڑی بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اسی لیے یا رسول اللہ کہنا ایک بہت بڑی بدعت کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا گیا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد تمہیں بھی موت آئے گی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی موت آ چکی تھی۔ اور ایک بڑی دلیل یہ ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقَابِكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، او قتل انقلبتم، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید کر دیا جائے، باپ دادا کے دین کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بہت بڑی عقیدے کی غلطی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم کے حساب سے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال کر کیا کہا، اگر کوئی یہ کہتا ہے محمد انتقال کر گئے، گردن اڑا دوں گا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر کیا کہا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، ان سے پہلے کئی پیغمبر آ چکے، محمد کا انتقال ہو چکا۔ کس نے کہا؟ ابو بکر نے کہا جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ حی لا یموت، اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ یا کا لفظ جو ہے زندہ لوگوں کے لیے اور جو زندہ رہتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم یا اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کہتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یا حسین، یہ سب جو ہے شیعہ کی ایک دین ہے، رافضیت کی ایک دین ہے۔ تو یہ بہت ساری ملاوٹیں ہیں۔ اس دعا میں ان تمام چیزوں کی طرف نسبت دے کر منسوب کر کے دعا کرنا یہ بالکل عقیدے کی غلطی ہے، انسان کو شرک تک لے جا سکتا ہے، اور اسی لیے انسان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دعا کے ذریعے سے انسان کی قسمت اور تقدیر بھی بدل سکتی ہے، تو انسان کو دعا کا سہارا لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کا اہتمام مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذات سے مجھے اور آپ کو مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔